آج میں آپ کی خدمت میں جو افسانہ پیش کر رہی ہوں اس کا نام ہے شرمیلی۔ شرمیلی کا بدلا بدلا چہرہ اویس بھی دیکھ رہا تھا، مگر اس کو اس کے دل میں بدل جانے کا گمان تک نہ تھا۔ پھر اتنی جلدی؟ لیکن ڈر کے مارے بات بھی شروع نہیں کرتا تھا، جیسے اس کے لاشعور میں کوئی خوف ہو۔ ادھر شرمیلی کش میں مبتلا تھی۔ ایک اشتہاری فلم والے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم ادا کرنے کو تیار تھے، اور رات کو سوتے میں پرستان میں پہنچ جاتی، جہاں لمبے لمبے فرغل پہنے وہ آوارہ بادلوں میں تیرتی پھرتی، آسمان سے زمین تک اس کی مسکراہٹیں بکھر جاتی۔ پھر دو مضبوط بازو اس کو تھام لیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے، اور وہ دونوں خوشیوں میں ڈوب جاتے، اس دنیا سے بے نیاز۔ کبھی کبھی وہ سجی سجائی رتھ پر ہوتی اور ایک بانکا چھبیلا شہزادہ اس کے پہلو میں بیٹھا اس کے چہرے کے نکھار میں ڈوبا ہوتا۔ کبھی وہ جھاگ اڑاتے ٹب سے نکلتی اور یونانی دیوتاؤں جیسے نوجوانوں کی بازوں میں جھوم جاتی۔ ہر رات وہ نئے خیالوں کے ساتھ نئے سپنے سجاتی، ہر روز اپنے حسن کو پہلے سے دگنا پاتی، ہر صبح فیصلہ نہ کر سکتی کہ وہ کیا کرے۔ اویس سے بات کرے تو کس طرح اور اتنا بڑا جھگڑا کرنے کا حوصلہ کہاں سے لے؟ یہ کام بھی سونیا اور مونیا نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ انہوں نے زبردستی کانٹریکٹ پر اس کے دستخط کرا دیے۔ جب شوٹنگ کے دن قریب آنے لگے تو شرمیلی نے اپنا اندیہ اویس پر ظاہر کر دیا۔ اویس اس قدر حیران ہوا کہ کتنی دیر تک ساکت بیٹھا رہا۔ صدمے سے اسے بولا نہ گیا۔ کیا یہ اس کی شرمیلی تھی؟ معصوم، بھولی بھالی، سادہ لو، باحیا، لجیلی، کم گو، کم سخن، کم زبان، جس کو چھو لو تو چھوئی میں بن جاتی تھی، ہاتھ لگا دو تو پسینے میں تربتر ہو جاتی تھی۔ اماں جان ٹھیک کہا کرتی تھی، کوئی اس کو اتنی ڈھیل نہ دینا، یہ سخت ماحول میں پلی ہے، اس کی اٹھان چند بندھے ٹکے اصولوں پر کی گئی ہے۔ میں نے تو اس کے پر نکلتے ہی کاٹ دیے تھے، اب اس کو قوت پرواز نہ بخشو۔ قوت پرواز تو اس نے اس لیے بخشنا چاہی کہ وہ زندگی کی آگہی حاصل کرے، کچھ جان پائے، گھور اندھیرے میں نہ پڑی رہے، محبت کرنے کا سلیقہ آئے اس کو، وہ پختگی کے ایک مقام کو چھو کر، مگر اس لیے تو نہیں آزادی دی کہ وہ راستے جدا بنا لے، سنگلاخ زمینوں کا سفر شروع کر دے، یا اندھیرے آسمانوں کی جانب اڑنا چاہے۔ یہ بھی ایک بھول تھی، نادانی تھی، ایک بچگانہ ضد تھی۔ اویس کا خیال تھا وہ اس کے ارادے بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد اس کی پٹی کھلنے والی تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ اسے اس شہر سے لے کر کہیں دور چلا جائے گا۔ ہر روز کسی نہ کسی بات پر وہ اس سے الجھ کر کالج جاتی۔ پھر ایک دن جب وہ رات گئے لوٹی اور اس نے چہرے پر عجیب و غریب قسم کا میک اپ کر رکھا تھا تو اویس کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ جو قدم فوری اٹھانا چاہیے تھا اس میں دیر کیوں ہوئی؟ شرمیلی پیسے وصول کر چکی تھی اور فلم بننا شروع ہو گئی تھی۔ اب چخ اور بک بک بے نتیجہ تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہ کام کرے گی، اور بھی تو شریف گھرانوں کی لڑکیاں یہ کام کرتی ہیں۔ اگر میں کر لوں گی تو کون سا آسمان گر پڑے گا؟ تمہارے لیے میں جو ہوں شفو، میں تمہارے لیے کام کروں گا، پیسہ کماؤں گا اور تمہاری ہر ادنا سے ادنا خواہش پوری کروں گا۔ تم؟ اس نے حقارت سے کہا، تم کیا کرو گے؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ ایک اپاہج آدمی جو دوسروں کا دست نگر ہو، وہ کسی کی کیا خواہش پوری کر سکتا ہے؟ اویس سناٹے میں آ گیا۔ آج اس کو اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں جس قدر درد شدید محسوس ہوا وہ غالباً حادثے وقت بھی نہ ہوا ہوگا۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد اس نے اپنے غم و غصہ پر قابو پایا، آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پیا اور پھر اپنی آواز میں محبت کی نرمی پیدا کر کے بولا، شفو، حادثے تو زندگی میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انسان بعض اوقات تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے، مگر مستقبل کے ساتھ ہمیشہ اچھی توقعات وابستہ رکھنا چاہیے۔ میں مایوس تو نہیں ہوں، تم مجھے ایک اور موقع دو، میری پٹی کھلنے دو، میں تمہیں اس طرح ڈاما ڈول نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تمہاری پٹی تو قیامت تک نہیں کھل سکتی اویس، شرمیلی نے نفرت سے کہا۔ خدا معلوم اب بھی تمہاری ٹانگ ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری ٹانگ کاٹنی ہی پڑ جائے۔ ایسی صورت میں ایک اپاہج کے ساتھ میں اپنی زندگی کو مفلوج نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنا مستقبل عزیز ہے۔ آج وقت میرے اختیار میں ہے، میں اپنے کیریئر کی ابتدا کر رہی ہوں۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اگر تمہیں اعتراض ہے
तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ और हमेशा अपना शौहर तस्लीम करती रहूँगी, लेकिन अगर तुम मेरे कैरियर के रास्ते में आन खड़े हुए तो फिर मुझे रास्ता काटना पड़ेगा। शफो, कितनी बेदर्दी से तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया है। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम बोल रही हो। ज़रा सोचो, कितनी मोहब्बत से मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, कितनी उल्फत से मैंने तुम्हें करीब रखा और कितनी बेशुमार चाहते मैं मुस्तकबिल में तुम्हें दे सकता हूँ। हमने एक खूबसूरत दुनिया बसाना है, अभी तो दुनिया बसी ही नहीं कि तुम उसे उजाड़े दे रही हो। शर्मीली नफ्स से कंधे उठाए। मोहब्बत, एक लूला लंगड़ा मर्द मोहब्बत की गर्दान इस तरह कर सकता था, वरना मैं जानती हूँ शौहर की मोहब्बत क्या होती है। घर में मर्द लफ्ज़ मोहब्बत का सहारा इसलिए लेते हैं कि वह इस लफ्ज़ का सुनहरी पिंजरा बनाकर उसमें अपनी बेवकूफ़ बीवियों को उम्र कैद की सज़ा दें, लेकिन खुद बाहर निकलकर क्या करते हैं। सारे कोठे इन्हीं शादीशुदा मर्दों के दम से आमाद हैं। होटलों और रेस्तरानों में ये अपनी माशूकाओं के साथ पाए जाते हैं और दफ्तरी औकात में ज़्यादातर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की लड़कियां इनकी मोटरों की अमीन होती हैं। शफो, अवैस सर पकड़कर बैठ गया। तुम कितनी आगे निकल गई हो, कितनी आगे। मैं तो अभी तक वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से हमने सफ़र की इब्तिदा की थी, और तुम हमेशा यहीं खड़े रहोगे और खड़े खड़े साकत हो जाओगे, क्योंकि तुम में आगे बढ़ने की सकत है और न उमंग, और यहीं से मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हो जाते। तुम उसे जल्दी का फैसला कहते हो? मैंने तो ये फैसला करने में 6 माह लगाए हैं, और अब जबकि मैंने अपने कैरियर की इब्तिदा कर ली है तो पीछे कदम नहीं हटा सकती। मैं एक इश्तिहारी फिल्म में काम कर रही हूँ, उसके साथ मुझे 6 और ऑफर्स मिल रही हैं। तुम में हौसला है तो मेरे साथ गुजारा करो, वरना जिस तरह अपनी नकारा टांग काट कर फेंक दोगे, मुझसे भी कतई ताल्लुक़ कर लो। ये नकारा टांग जिसने ज़िंदगी की सारी तमन्नाओं को नकारा बनाया था। तब किसे शौक़ था पट्टी खुलवाने का? किसके जी में उमंग थी जीने की, हयात का रस पीने की? एक हमसफ़र झटक कर दामन छुड़ा रहा था और दूसरे की आंखों तले अंधेरा चाह रहा था। तमन्ना की मशल बुझ जाए तो रास्ते नज़र नहीं आते। कितनी अजीब बात है, जहाँ से शर्मीली अपनी खूबसूरत उमंगों भरी ज़िंदगी की इब्तिदा कर रही थी, वहीं पे अवैस की ज़िंदगी की सारी हरारत, तपश और उमंग ख़त्म हो रही थी। एक का इख्तिताम दूसरे का जन्म होता है, उसे मालूम ना था। बहुत दिनों तक तू मैं होती रही, तकरार और इसरार होते रहे, मिन्नत और समाजत की मंजिलें तय होती नहीं, लोग बीच बचाव में मसरूफ़ रहे। अम्मा जान ने ज़बरदस्त किस्म की धमकियाँ दी, हर मुमकिन तदबीरें की गई, मगर शर्मीली के लिए तो एक जहान नौ के दरवाह हो गए थे। ज़िंदगी अपनी तमाम तरानाइयों और खूबसूरतियों समेत उसके आंगन में छम छम नाचने लगी थी। एक नौखेज़ जवानी मंजर पर आई। लोग पुराने चेहरे देख देख कर थक जाते हैं और फिर हर मुमकिन तरीके से इस चेहरे को शीशे में उतारने लगते हैं। मोटरें उसके आगे पीछे दौड़ने लगी, उससे मिन्नत समाजत करके मुलाकात के वक्त लिए जाने लगे। उसकी बहुत सी इश्तिहारी फिल्में बनने लगी। पहली लड़कियां उसके मुकाबले में रद्द कर दी गईं। साबन के इश्तिहार, कपड़ों के इश्तिहार, सिगरेटों के इश्तिहार, चाय के इश्तिहार, और जब औरत सरतापा इश्तिहार में ढल जाए तो शौहर उससे दस्तबरदार हो जाता है कि इश्तिहारी औरत किसी की न होने के बावजूद सबकी होती है, वो उसे तस्वर में रखे या बेडरूम में। जिस दिन उसकी पहली फिल्म टीवी पर दिखाई गई, उसी दिन अम्मा जान का हार्ट फेल हो गया। शर्मीले ने भी सुना, मगर रोशनियों में मौत की आवाज़ ज़्यादा लर्ज़ा खेज़ महसूस नहीं होती। उसने कहा, अम्मा जान अपनी उम्र तभी पूरी कर चुकी थी, ऐसे उन्हें मरना ही था और मरने के लिए बहाना चाहिए था। चलो अच्छा हुआ मैंने उनको बहाना दे दिया। वो अपनी हमेशा लड़कियों के साथ एक फ्लैट में रहती थी। खूबसूरत मलबूसात के ढेर थे उसके पास, अपनी मर्ज़ी से आती जाती थी। होटलों में खाना खाना, शौकीन मिजाज लोगों की मोटरें उसको लाने ले जाने पर मुकर्रर थी। अब वो शर्मीली बेगम से मिस शरारा बन चुकी थी। मिस शरारा जो नौजवान दिलों की धड़कन थी, कॉलेज की लड़कियों और लड़कों का क्रेज़ थी, मालदार मर्दों की आंखों का तारा थी और इश्तिहारी फिल्मों की रूह रवां थी। थोड़े ही दिनों में उसने अरूज की सारी मंजिलें तय कर ली थी, मगर एक मंजिल अभी बाकी थी, उसे तय करना उसके लिए दुनिया का कठिन तरीन मरहला बन चुका था। शायद इसलिए
کہ اس کے اندر کی شرمیلی کی کوئی شبیہ ابھی باقی تھی، یا پھر یہ کہ اماں جان کی نماز والی چوکی کا اثر تھا جس پر بیٹھ کر اس نے زندگی کا بیشتر وقت گزارا تھا۔ اسے اس کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ مردوں کی چاہت اور ان کا والہانہ انداز کا درپردہ کیا مطلب ہوتا ہے، ان کے تحفے تحائف اور تخلیق کس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی تجوریوں کے منہ وہ نوجوان عورت کے لیے کیوں کھول دیتے ہیں، مگر اس کا دل یہ بات ماننے پر تیار نہ تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کو اویس سے والہانہ محبت تھی، مگر ابھی تک وہ اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھی۔ جب وہ سب مردوں کی نظروں میں ہی ہوس دیکھتی اور سب کی زبان سے محبت کو اسی مفہوم میں ڈھلتے ہوئے محسوس کرتی تو اسے بہت دکھ ہوتا۔ ابھی تک اسے ایک شہزادے کا انتظار تھا جو ان سب سے مختلف ہوتا، ان سب سے اونچا ہوتا، ان سب سے اعلیٰ ہوتا، جس کے قدموں میں وہ اپنا آپ رکھ دیتی۔ جب بھی کوئی نیا آدمی اس سے ملوایا جاتا یا ملنے آتا، اس میں اپنے تصوراتی شہزادے کو ڈھونڈتی، مگر اسے ناکامی ہوتی۔ مرد تو اسے صرف ایک عورت سمجھ کر اس کے پاس آتے تھے، اس سے حد درجہ نفرت محسوس ہوتی اور وہ دامن جھٹک کر چلی آتی۔ لیکن وہ بھی جوان تھی، اس کا دل بھی امنگوں سے بھرا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں عاجز آ جاتی، پر کون تھا جو اس کے ساتھ شادی کر لیتا، رات کے حسین تخلیے بخشتا اور دن کے ہنگاموں کی اجازت دے دیتا۔ ساری سہیلیاں اسے بار بار سمجھا چکی تھیں کہ اس دیوار کو بھی توڑنا پڑے گا۔ زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اخلاق پر حدیں مقرر نہیں کی جاتی۔ وہ گھبرا گئی تھی اور تھک بھی چکی تھی۔ اس نے سوچا وہ کچھ دنوں کے لیے مری چلی جائے۔ ان دنوں ایک سیٹھ صاحب اس پر فریفتہ تھے اور وقت بے وقت اس کے لیے اپنی موٹر بھیج دیا کرتے تھے۔ اس نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے جھٹ سے مری کے ایک شاندار ہوٹل میں اس کے لیے ایک سویٹ بک کروا دیا۔ اپنی کار دی جو بے شمار قسم کے تحفوں سے بھری ہوئی تھی، جو اسے مری چھوڑ کر آئی۔ ہر رات سیٹھ تجمل حسین فون پر اس کا حال پوچھتے، مری کا موسم جانتے اور پھر فون بند کر دیتے۔ چند دن یہاں رہ کر اس کی طبیعت بحال ہو گئی تھی۔ وہ واپس جانے کا سوچ رہی تھی کہ ایک رات اس کے کمرے کی گھنٹی بجی۔ اٹھ کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سیٹھ صاحب بنفس نفیس تشریف لائے ہیں۔ اپنی جھالروں والی نائٹی میں وہ کوئی آفت قسم کی شے لگ رہی تھی۔ سیٹھ صاحب اپنے ساتھ اس کے لیے اتنے بے شمار تحائف اور زیورات لائے تھے جنہیں دیکھ کر وہ مبہوت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اسلام آباد میں ایک ضروری کام تھا، پھر انہوں نے سوچا جاتے جاتے تمہاری بھی خبر لے لیں۔ یہاں آ کر معلوم ہوا ہے کہ ہوٹل میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، بس 1 گھنٹہ بیٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اس وقت اتنی رات گئے؟ شرارہ نے ادا سے پوچھا۔ ہاں بھئی، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہیں ایک نظر دیکھنے کو دل چاہتا تھا، وہ دیکھ لیا۔ ماشاءاللہ، تم تو پہلے سے بھی قیامت نکل آئی ہو۔ شرارہ نے شرما کر ایک چھوٹی سی جمائی لی اور پھر بولی، اب ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ آپ کی مہمان نوازی نہ کر سکیں۔ آپ یہاں میرے کمرے میں رہ سکتے ہیں، میں ڈرائنگ روم میں سو جاؤں گی۔ پھر سیٹھ صاحب اسے اس کے تحائف دکھانے لگے۔ دولت میں بہت طاقت ہوتی ہے، سونا نامراد نہیں لوٹتا۔ سیٹھ صاحب نے اسے بتایا کہ اس کے مکان کے لیے کہیں زمین کا مناسب ٹکڑا ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ سکون سے اپنا گھر بنا کر رہے۔ مرد عورت کے اوپر ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت احسان کرتا چلا جاتا ہے، اس کو روپے اور سونے سے لاد دیتا ہے، اس کا ہر مطالبہ پورا کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس احسان کا بدلہ چکانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کا احساس اس لمحہ شرارہ کو بھی ہوا۔ بالآخر وہ ہار گئی، سیٹھ صاحب کی محبت جیت گئی۔ ان کے مزید احسان خاموشی سے نہ اٹھائے جا سکے۔ صبح جانے کے بجائے سیٹھ صاحب پورے 15 دن مری میں رہے اور یہیں سے شرارہ کی نئی زندگی کی ابتدا ہو گئی۔ کراچی آتے ہی اسے 2 کنال زمین کا ٹکڑا مل گیا جس پر وہ اپنی مرضی کا مکان بنا سکتی تھی۔ سیٹھ صاحب نے تو اتنی ہی آفر دی تھی۔ اس کے بعد اسے گھر بھی بنوانا تھا۔ جب گھر بنوا کر دینے کا ذمہ ایک پیٹرول پمپ کے مالک نے لے لیا جس کی 2 میلیں بھی تھیں، تو کچھ عرصہ کے لیے اسے اپنا آپ اس کے حوالے کرنا پڑا۔ بڑا خوبصورت اسٹائلش اور ماڈرن گھر بن گیا۔ تب تک پیٹرول پمپ کے مالک کا دل بھی بھر گیا۔ اب شرارہ چاہتی تھی جس طرح مکان خوبصورت ہے اسی طرح یہ اندر سے سجا ہوا ہو اور ضرورت کی ہر شے وہ حاصل کر سکتی ہو۔ ہمیشہ موٹی آسامیوں پر وہ نظر رکھتی
جب سلیمان آفاقی کی ٹیکسٹائل ملوں اور قالین ساز فیکٹریوں کا اسے اندازہ ہو گیا تو وہ کچھ دنوں کے لیے اس کے حرم میں داخل ہو گئی۔ اس کے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کا سامان خاص طور پر اٹلی سے منگوایا گیا۔ ایسے خوبصورت ٹب تھے کہ بے اختیار ڈوب جانے کو دل چاہے، اور بیڈ روم اس کا تو بس ڈریم لینڈ لگتا تھا۔ اس کا گھر اس کے تصور سے بھی کہیں حسین بن گیا۔ اس کے ملنے جلنے والوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ کسی نے فون لگوا دیا تو کسی نے کار خرید لی، کسی نے ایئر کنڈیشنر لگوا دیا تو کوئی ریفریجریٹر دے گیا۔ دنیا کی کون سی آسائش تھی جو اس کے گھر میں نہ تھی؟ اس کا اپنا ایک سٹیٹس سمبل بن گیا۔ وہ اپنی کار لے کر سڑک پر نکل جاتی تو لوگ دم سادے دیکھا کرتے۔ مس شرارہ کا شور مچ جاتا۔ سوسائٹی کے اونچے حلقے میں وہ ہاتھوں ہاتھ لی جاتی۔ مقتدر ہستیاں اپنی محفلیں سجانے کے لیے اسے بلاتی۔ گفتگو کے آداب اس نے سیکھ لیے تھے، اٹھنے بیٹھنے کا قرینہ اسے آ گیا تھا۔ اب تو اسے فلموں کی طرف سے بھی آفر آنے لگی تھی۔ کافی عرصے سے فلم انڈسٹری کے لوگ بھی اس کے پیچھے پڑے تھے۔ تب اس نے سوچ سمجھ کر ایک فلم کے لیے معاہدہ کر لیا۔ اگر وہ فلم ہٹ ہو جاتی تو پھر اس کی زندگی کا ایک بڑا خواب پورا ہو جاتا۔ حسرت ایک اور بھی تھی اس کی، وہ ملک سے باہر جانا چاہتی تھی، باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر جانے سے بھی تو اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے، اور باہر لے جانے کی آفر اگر اسے کس نے دی تھی تو خواجہ ابراہیم تھا۔ خواجہ ابراہیم بالکل اسے پسند نہیں تھا۔ گو اس کے لوہے کے 2 کارخانے تھے اور اس کے پاس بہت سا فورن ایکسچینج بھی تھا، مگر وہ انتہائی مکروہ صورت آدمی تھا۔ ہمہ وقت اس کے منہ سے بو آتی رہتی۔ کپڑے پہننے کا اسے سلیقہ نہ تھا، مگر وہ اس پر اس بری طرح فریفتہ تھا کہ ہر سال باہر کا ٹور لگاتا تھا اور شرارہ کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کی سیکرٹری بن کر اس کے ساتھ چلے۔ ساتھ جانے کو تو وہ ہزار جان سے تیار تھی، مگر خواجہ ابراہیم کو گوارا کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور اس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہ تھا، کیونکہ اس قسم کی آفر کوئی اور نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسی سوچ کے مرحلوں میں تھی، یہ گندا غلیظ مرد اسے وہ کیسے اسے گوارا کرے۔ لیکن کبھی کبھی اس دلکش اور اوپر اور بیڈ روم میں سوئے ہوئے وہ سوچا کرتی، کون سا مرد اچھا ہے جس کو اس نے خوشی سے گوارا کر لیا۔ یہ زہر اس نے پی تو لیا، مگر اس کی روح کو کبھی چین نہ آیا۔ اپنا آپ بیچ کر کیسی کیسی نادر اشیاء اس نے خریدی کہ اپنا گھر بھر لیا، مگر اپنا وجود خالی کر لیا۔ اس کا وجود جو دنیا کی ہر شے سے قیمتی تھا، مقدس تھا، نادر تھا۔ سستی اشیاء کا سودا اس نے ایک مہنگی چیز سے کر لیا تو مہنگی چیز بے حد سستی ہو گئی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس تھا ہی کیا؟ بے شمار زیور، بیش قیمت کپڑے، ایک بھرا پورا گھر۔ یہ سب اسے کیا دے سکتے ہیں؟ کس قسم کی آسودگی دے سکتے ہیں؟ کتنے لوگ قریب آئے، اس کو ٹوٹ کر چاہا، اسے پوجا برتا، مگر کوئی اپنانے کو تیار نہ ہوا۔ اپنانے والوں کی شرطیں کڑی تھیں جو اس نے گوارا نہ کی۔ اس خوبصورت گھر کے دیدہ سے بیڈ روم میں رات کو جب وہ اکیلی ہوتی تو سوچتی، میرا کون ہے جو صرف میرا ہے؟ یوں سب میرے ہیں، مگر میں کسی کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ میری کوئی سیکورٹی نہیں، میرا کوئی محافظ نہیں۔ ایک گیٹ پر چوکیدار ہے جس کو 100 طرح سے خوشامد کرنا پڑتی ہے۔ رات کو ذرا کھٹکا ہو تو جان نکل جاتی ہے۔ یہی جو میری صورت کے پروانے اور میرے جسم کے دیوانے ہیں، یہی میرے قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذرا سے اختلاف پر میری جان لے سکتے ہیں۔ میرا کل کیسا ہوگا؟ میں تو بڑے مان سے کسی پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی کہ یہ میرا ہے۔ سکھ کی نیند اس عورت کو آتی ہے جس کے کمرے میں ایک مرد سویا پڑا ہو، جو قانونی طور پر اس کا ہو، غریب ہو، بدصورت ہو، چاہے لولا لنگڑا ہو۔ پروانے یا دیوانے وہ مرد نہیں بن سکتے، وہ مرد جو ایک معمولی سے معمولی عورت کو بھی فصیل کی مانند نظر آتا ہے۔ فصیل کے ساتھ آسرے، سیکیورٹی، بچوں کی صورت میں۔ اس سودے میں کیا کھویا، کیا پایا؟ اس ذلیل اور بزدل آدمی کے ساتھ رہ کر میں ہمیشہ ایک معمولی سی عورت چھپکلی کی مانند گھر کی دیواروں پر رینگتی رہتی۔ وہ مجھے کیا دے سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا کیا میں نے اپنی دنیا الگ بنا لی۔ لیکن ان اتنے سارے مردوں میں کوئی مرد بھی تو ویسا نہیں، مرد جو صرف اس کا اپنا ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ یہ معطر، خوشبودار، مہذب، مؤدب یہ مرد، یہ تو کبھی کبھی اسے اپنے جسم سے گھن آنے لگتی۔ اس کو یوں محسوس ہوتا اس کے جسم پر کوڑ ہو گیا ہے۔
سیاہ دھبے پڑ گئے ہیں۔ وہ خوبصورت ملائم سنگ مرمر ایسا جسم اسے داغدار بدبودار لگتا۔ اس کا دل چاہتا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کا کیما کر دے اور اپنے لیے پھر ایک نیا جسم لے کے آئے، کورا، مقدس، پاک، صاف۔ مگر کہاں سے لے کے آئے؟ اس منڈی میں کورے، مقدس، پاک جسم نہیں بکتے۔ بکاؤ جسم تو داغدار ہوتے ہیں۔ ایسا معصوم اور پاکیزہ جسم تو ماں کے پیٹ سے ملتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ میں ہی ڈھل جاتا ہے۔ نہ وہ دوبارہ جنم لے سکتی ہے اور نہ جنم دے کر اتنی مقدس ماں بن سکتی ہے۔ احساس کے کچوکے اسے بچھوں کی طرح لگتے۔ جب بھی اسے تنہا راتیں ملتی، اس کی زندگی عذاب بنا دیتی، اس کو راہ فرار نہ ملتی، تب اس کو ایک ہی راہ نظر آتی اور اس نے پینی شروع کر دی۔ یوں جن محفلوں میں وہ جاتی تھی ان کا تقاضا تھا کہ وہ پیا کرے۔ یوں ہی اسے ہاتھ نہیں لگا رہی تھی، مگر ضمیر اس کی روح کا کانٹے بننے لگا تو اس نے جام ہاتھ میں لے لیا، جس نے اسے کچھ اور بھی خوبصورت اور سرکش بنا دیا۔ وہ اپنے آپ کو سوچنے کا وقت نہیں دینا چاہتی تھی، ہر وقت مصروف رہتی۔ اس لیے خواجہ ابراہیم سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا، جو اسے بالکل گوارا نہ تھا، مگر اس نے اسے گوارا کر لیا تھا۔ وہ اب تک اسے اپنے ساتھ یورپ لے جانے پر آمادہ نہیں کر سکا تھا۔ اس روز وہ بازار میں شاپنگ کرتی پھر رہی تھی اور خواجہ ابراہیم پالتو کتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے سامان اٹھائے چل رہا تھا۔ سڑک کے پار اس کی کار کھڑی تھی۔ جب ٹریفک رکا تو سڑک پار کرنے لگی۔ عین سڑک کے درمیان پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا۔ ہاں، اسے پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ وہ اویس تھا، بالکل ویسا ہی، چلنے میں ذرا لنگڑا رہا تھا۔ آج وہ اس پر اپنی برتری ثابت کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر اپنا آپ نمایاں کیا اور بالکل اس کی نظروں کے آگے آ گئی۔ اویس نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس ماڈرن عورت پر ڈالی، بالکل اس طرح جس طرح کوئی راہگیر دیکھتا ہے، پھر اپنے بچے کی انگلی پکڑے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ کمصورت اور عام سی برقع پوش عورت بھی چلی گئی۔ نہ وہ چونکا، نہ وہ کھٹکا، نہ حیران ہوا، نہ اس کی نظر میں پہچان کی کوئی کرن جاگی، نہ اس کے ماتھے پر پچھتاوے کا پسینہ آیا، نہ احساس کی تپش سے بوکھلایا، نہ احساس کمتری کے جھٹکوں سے لڑکھڑایا۔ وہ تو ویسا ہی تھا، مطمئن، خاموش، اپنے آپ میں مگن۔ اسے اپنے چھوٹے پن کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ تو ایک مرد تھا، ایک کمزور عورت کا شوہر، جو رات کو گھر کے دروازے بند کیے بغیر اطمینان سے سو جاتی تھی، جسے ساری ذمہ داریاں شوہر پر ڈال رکھی تھی اور جسے اپنے معمولی پن کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ اور وہ ملک کی اتنی بڑی فنکارہ تھی، مشہور و معروف ماڈل گرل۔ وہ سڑک پر جا رہی ہوتی تو ٹریفک رک جاتا، لوگ اس کے نام کے نعرے لگاتے، اس پر پھول پھینکتے۔ اس کی نئی فلم ریلیز ہونے والی تھی، جگہ جگہ بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے اور اس کو ایک معمولی سے درجہ دوم قسم کے انسان نے نہیں پہچانا تھا۔ وہ اپنے بچے اور بیوی کی دنیا میں گم تھا، اس سے بچھڑنے کا اسے ذرا بھی ملال نہ تھا۔ ہاں، تو اپنا کیریئر بنا لو گی، سب کچھ حاصل کر لو گی، شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ گی، مگر تم پھر بھی تہی دامن رہو گی شفو۔ اتنا زیادہ جاننے والوں کے باوجود کوئی تمہارا اپنا نہ ہوگا۔ سب تمہیں منڈی میں پڑا بکاؤ مال سمجھیں گے۔ تمہاری یاد سے اپنے دل کے گوشے کو کوئی تمہاری یاد سے منور نہ کرنا چاہے گا، کیونکہ کسی کو بھی تمہارے مستقبل سے دلچسپی نہ ہوگی شفو۔ تمہارے انجام کا احساس نہ ہوگا، سب تمہارے حال کے ساتھی ہوں گے اور مستقبل سے تم ہمیشہ خوفزدہ رہو گی۔ تمام زندگی تم تنہائی کی آگ میں سلگتی رہو گی، بھری بزم میں تم تنہا رہو گی۔ روپے پیسے اور اطلس و کم خواب کی رم جم میں بھی تمہاری روح پر ایک سناٹا طاری رہے گا، اور یہ روح کا سناٹا تمہارا جینا دوبھر کر دے گا۔ روح کا سناٹا؟ اویس کے کہے ہوئے آخری الفاظ اسے یاد آنے لگے۔ اس نے انتہائی تیش کے عالم میں سڑک پار کی۔ آج اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ کتنے لوگ موٹریں روک روک کر اسے شوقیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ غصے میں تمتمائی ہوئی موٹر کار کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے آگے بیٹھ گئی۔ موٹر کار سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار پھر اس نے سڑک کے پار دیکھا کہ شاید اپنی خفت مٹانے کے بعد وہ اس کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہو، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ آج اس بھری پوری دنیا میں اس کی دولت، اس کا سٹیٹس اور اس کا حسن مل کر بھی اس لنگڑے آدمی کو نہیں خرید سکتے۔ وہ لنگڑا آدمی جو تمام تر اس کا تھا۔ روح کا سناٹا، اس کا دل چیخا۔
उसने मोटर में चाबी घुमाई। ख्वाजा इब्राहिम यतीम सी शक्ल बनाकर दूसरी तरफ से आकर इंतहाई ताबेदारी से बराबर वाली सीट पर बैठ गया और सारे पलंदे उसने पिछली सीट पर गिरा दिए। तो उसने यूं मुझसे इंतकाम लिया। मोटर स्टार्ट हो गई। रूह का सन्नाटा। जैसे वो चीखी। बाज़ मर्द बड़े बुज़दिल होते हैं। शरारा ने दूर नज़र आते हुए ढब्बे पर नज़र जमा कर कहा, जी हाँ जी हाँ। ख्वाजा इब्राहिम ने गुलामाना अंदाज में तायीद की। जो कुछ उन्हें फ़ौरन करना चाहिए नहीं कर सकते। कमीने होते हैं, उल्लू के पट्टे होते हैं। वो दांत पीसते हुए बोली, जी हाँ जी हाँ। ख्वाजा साहब ने भी उस तरह कहा। वो ख्वाजा साहब की मौजूदगी से चौंकी। एक हकीर आलूद निगाह उन पर डालकर बोली, वो मेरे पासपोर्ट का क्या बना? और वो वीज़ा? वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अगले हफ्ते मैं आपके साथ जाऊंगी। उसने इंतकामन फैसला किया। जी 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 जी। खुशी के मारे ख्वाजा साहब थूक निकलना भूल गए और वो होंठों के किनारों से बाहर झाँकने लगी। उन्हें अपनी खुशबख्ती का यकीन नहीं आ रहा था। मोटर सड़क पर रेंगने लगी। उसने गियर लगाया, गियर चीखा, रूह का सन्नाटा। फिर गियर बदला, फिर गियर चीखा, रूह का सन्नाटा। एक्सीलेटर पर पाँव रखा, वो चीखा, रूह का सन्नाटा। कार बेतहाशा सड़क पर दौड़ने लगी और पुर्जा पुर्जा जैसे चीखने लगा, रूह का सन्नाटा, रूह का सन्नाटा।